دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان لڑ رہا ہے، بھارت نہیں۔ کشمیر پر بھارت کو یو ٹرن لینے پر مجبور کرنے کے لیے امریکی صدر نے مودی سے ملاقات کرنے کا وعدہ کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر کی حمایت کرنے پر بھارت میں سیاسی مخالفین کی گرفتاریاں جاری۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور جدوجہد کو تسلیم کر لیا ہے۔ صحافیوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردوں سے جنگ نہیں کر رہا بلکہ پاکستان دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے۔ امریکی صدر نے کشمیر کے معاملے پر بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو کو ختم کرے، جبکہ امریکی صدر نے کشمیر کا مسئلہ فوری حل کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے اور مودی سے بات کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، شدت پسندوں کے خلاف جنگ کی ذمہ داری دیگر ممالک اٹھائیں۔ انہوں نے عراق میں داعش کے دوبارہ ابھرنے کے سوال پر کہا کہ امریکہ نے ریکارڈ مدت میں داعش کی خلافت کا 100% خاتمہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے داعش کے گرفتار یورپی جنگجوؤں کو واپس نہ لینے پر فرانس اور جرمنی سمیت دیگر یورپی ممالک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ممالک اپنے جنگجوؤں کو واپس نہیں لیں گے تو امریکہ انہیں رہا کر کے ان کے ملکوں میں واپس بھیج دے گا۔ صحافیوں سے گفتگو کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ روس، افغانستان، ایران، عراق اور ترکی کسی نہ کسی حد تک یہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن فرنٹ لائن ممالک کے طور پر بھارت اور پاکستان شدت پسند گروپوں کے خلاف کچھ نہیں کر رہے جو غیر منصفانہ ہے، کیونکہ امریکہ 7000 میل دور ہے، جبکہ دوسری جانب غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان حکومت، طالبان اور دیگر کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء کے سوال کے جواب میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں مختلف متبادل پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن افغانستان میں کوئی پولیس فورس نہیں سمجھا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اس امن عمل کے لیے سہولتی کوشش سے جس سے افغانستان میں کشیدگی کا خاتمہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ابھرتے ہوئے مسئلے پر امریکہ میں بھی سرگرمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوسری جانب بھارت کے اندر بھی مودی مخالفین کو کشمیر پر حکومت کی مخالفت کرنے پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کشمیر میں ایک بڑے قتل عام کی تیاری ہو رہی ہے۔ کشمیر کی حمایت کرنے پر سابق وزیر کو مودی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میں جاری بھارت کے مظالم اور مودی حکومت کے اقدامات کا ساری دنیا میں واویلا مچا ہوا ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک نے بھارت کو اس کے اقدام سے باز رہنے کی تنبیہ کی ہے، جبکہ بذات خود بھارت کے اندر سے بھی معصوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند ہونے لگی ہے۔ نریندر مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی مخالفت کرنے والے سابق وزیر اور کانگریس کے رہنما چدمبرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سابق بھارتی وزیر کی گرفتاری INX میڈیا منی لانڈرنگ کے معاملے میں کی گئی۔ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مسترد ہونے کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ 73 سالہ چدمبرم پر الزام ہے کہ انہوں نے 2007 میں بطور وزیر خزانہ INX گروپس میں بیرونی سرمایہ کاری کی منظوری کے عوض رشوت وصول کی۔ تاہم وہ الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ کانگریس کے رہنما چدمبرم کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI نے دہلی میں ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ گزشتہ روز دہلی ہائی کورٹ میں ان کی عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد کانگریس رہنما نے سپریم کورٹ میں درخواست کی فوری سماعت کی کوشش کی، تاہم اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے چدمبرم کا کہنا تھا کہ INX میڈیا میں سرمایہ کاری کے معاملے پر ان کا یا ان کے اہل خانہ کے کسی بھی فرد پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما چدمبرم وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کی پالیسیوں کے سخت ناقد بھی ہیں۔ چدمبرم نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کی سخت مخالفت کی تھی۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ رشوت کے کیس کو بہانہ بنا کر چدمبرم کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مودی حکومت کا یہی فارمولہ ہے کہ جو بھی کشمیر کے ایشو پر حکومت کے خلاف بیان دیتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انہیں بھی ایسے ہی موقع پر گرفتار کیا گیا جب کچھ دن قبل ہی کشمیر معاملے پر مودی حکومت کے فیصلوں پر تنقید کر چکے تھے۔
اور ناظرین، دوسری جانب نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے معروف صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد محسود نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑے قتل عام کی تیاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت کشمیر میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جو فوٹیج اور تصاویر آ رہی ہیں، صحافیوں کو نکالنے کے علاوہ بھی اس سے بڑھ کر ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت گھروں کے اندر جنہیں گرفتار کر کے رکھا گیا ہے، ان پر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ وہاں کشمیریوں کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں، لیکن ہم سمیت باقی تمام لوگ کچھ کرنے کی بجائے بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ عالمی عدالت میں جائیں گے، جبکہ وہاں دراصل ایک المیہ جنم لے رہا ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وادی میں کرفیو نافذ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے نفاذ کا آج 18واں روز ہے، جس کے تحت حریت رہنماؤں نے وادی میں بڑے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ سری نگر سمیت متعدد علاقوں میں پتھراؤ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ لوگ کرفیو کے باعث گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ گھروں سے باہر نکلنے والوں کو بلٹ گن اور آنسو گیس سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج بچوں کو زخمی اور گھروں پر چھاپے مار کر بچوں اور مردوں کو حراست میں لے رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کشمیری رہنماؤں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرفیو اور دیگر پابندیوں سے نکل کر سڑکوں پہ نکلیں اور بھارت مخالف ریلیوں کا حصہ بنیں۔ ناظرین، اردو پوائنٹ کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔